من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين. طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. صلوات بھیجیں مل کے. محرم کا مہینہ ہے اور حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اس وقت دنیا بھر میں حسین کے ذکر میں مصروف ہیں. کربلا ہمارے لیے وہ زندہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اگر دیکھیں تو لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں. لوگ اس وقت تلاش کر رہے ہیں کہ حق کہاں ہے اور حق کس کے ساتھ ہے. لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ حق کہاں ہے اور حق کس کے ساتھ ہے. کربلا کے بعد جہاں کہیں مسلمان ہیں، توجہ سے سننا، کربلا کے بعد دنیا بھر میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، کربلا کے بعد مظلوم کربلا نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اگر چاہتے ہو اللہ کے دین کی معرفت ہو، اگر چاہتے ہو کہ دین محمد کی معرفت ہو، اگر چاہتے ہو توحید کی معرفت ہو، اگر چاہتے ہو رسالت کی معرفت ہو، اگر چاہتے ہو کہ ولایت کی معرفت ہو، آؤ کربلا، تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، تمہیں رسول بھی مل جائے گا، تمہیں آل محمد کا درس بھی مل جائے گا. حسین نے یہ درس دیا ہے. کربلا میں ہمیں عبادت ملتی ہے، کربلا سے ہمیں تقوی ملتا ہے، کربلا سے ہمیں عزاداری ملتی ہے، کربلا سے ہمیں ولایت ملتی ہے، کربلا سے ہمیں توحید ملتی ہے، کربلا سے ہمیں رسالت ملتی ہے. اے دنیا والوں سن لو، حسین کا یہ زندہ معجزہ ہے. آؤ مجلس حسین میں، جو کہتے ہیں مجلس حسین میں نہ جاؤ یا مجلس حسین سے کیا ملتا ہے، آؤ دیکھو یہ واحد وہ درسگاہ ہے جس میں اگر انسان چاہے اور دیکھے یہاں دین کامل ملتا ہے. دین کامل ہمیں کربلا سے ملتا ہے. یہ دنیا میں جو وائرس ہے آپ سب جانتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں کہ کووڈ-19 ہے، اور الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار ہمیں یہ درس ملا ہے ہم ہمیشہ پہلے دوسروں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اپنی کرتے ہیں.
مجلس حسین علیہ السلام درسگاہ ہے، مجلس حسین علیہ السلام وہ جگہ ہے جہاں شفا ملتی ہے، یا اس طرح سے کہوں مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں شفا ملتی نہیں بلکہ جہاں مجلس حسین ہوتی ہے اللہ کے فرشتے بھی شفا لینے کے لیے آتے ہیں۔ مگر ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی تعاون کر رہے ہیں، ہم موجودہ حالات کو بھی ذہن میں رکھ کے SOP پر بھی عمل کر رہے ہیں، مگر دنیا والوں جان لو مظلوم کربلا کی عزاداری نہ کل کم ہوئی تھی، نہ آج کم ہوگی، نہ قیامت تک کم ہوگی۔ اگر ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ کربلا معلیٰ میں اس وقت 70,000 فرشتے مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے آتے ہیں، سب مظلوم کربلا کے عزادار ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں، 70,000 سال بعد انہیں دوبارہ اجازت ملتی ہے مظلوم کربلا کی زیارت۔ حیدری، ہمارا ایمان ہے اس بات پر، ہم سب عزادار مظلوم کربلا ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے دوست احباب کو محفوظ رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ مگر مظلوم کربلا کی عزاداری بھی ایمان کا حصہ ہے، مجلس حسین ایمان کا حصہ ہے، لہذا حکومتی SOP پر عمل کریں، مگر یاد رکھیں عزاداروں، ماتمیوں، نوجوانوں، عزاداری کبھی نہ چھوڑیں۔ عزاداری ہے تو ہم ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہم ہیں تو عزاداری ہے۔ ہم اگر زندہ ہیں، ہمارے دل میں یہ دھڑکن ہے، یہ عزاداری حسین کا صلہ ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے مجلس میں نہیں جانا، یا ہم نے اس گلی سے نہیں گزرنا جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اے لوگوں جان لو یہ دل کی جو دھڑکن ہے نا، جب آواز کرتی ہے تو یہ بھی مظلوم کربلا کی عزاداری کرتی ہے۔ یہ دل کی دھڑکن بھی ہر وقت مظلوم کربلا کی عزاداری میں مصروف ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہم سب امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں، سب امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں، اور اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران ورس نمبر 33 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو چن لیا ہے۔ کن کو؟ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا، ہم نے آل ابراہیم کو چنا، اور ہم نے آل عمران کو چن لیا۔ قرآن کی آیت ہے۔ ہم جب مجلس حسین علیہ السلام کرتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس آل کے ساتھ ہیں جو اللہ نے چنی ہے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو چن لیا، خاص بنا لیا۔ ایک اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو چنا، دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو چن لیا، تیسرا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل ابراہیم کو بھی چن لیا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آل عمران کو بھی چن لیا۔ عزاداروں آؤ ذرا، آج 3 محرم ہے اور ہم سید کے گھر میں یہ اس مجلس میں شامل ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل عمران کون ہے؟ کون ہے آل عمران؟ وہ لوگ کون ہیں جو آل عمران میں شامل ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا ہے؟ تاریخ اگر دیکھیں تو 3 عمران پائے جاتے ہیں۔ قبلہ صاحب کی تائید
اگر میرے ساتھ ہو تو میں جملہ ادا کر سکوں گا۔ تاریخ میں 3 عمران ملتے ہیں۔ ایک عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا عمران، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آل کو چنا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے حق میں اللہ کے دین کی دفاع کی ہے تو ہر ایک نبی اللہ کا سپاہی ہے، مگر وہ چنی آل کون سی ہے؟ دوسرا عمران ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کا بھی نام عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ کے نانا، مگر حضرت عیسیٰ کی بھی شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ کی بھی آل نہیں ہے، لہذا یہ بھی وہ آل نہیں جو اللہ کہتے ہیں میں نے چن لی ہے۔ تیسرا عمران، سر اٹھائیں میر پر والوں، تیسرا عمران کون ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو چن لیا، میں نے ان کو خاص بنایا، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دین کی تبلیغ کریں گے، جو دین کو بچائیں گے۔ وہ عمران کون ہے؟ پوری تاریخ کو دیکھ لیں، ایک عمران ملتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کے والد ہیں، وہ عمران وہ ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ تیسرے عمران وہ ہیں جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والد ہیں۔ اب لوگ سوچنے میں مجبور ہوں گے تو ہماری غلطی نہیں کہ وہ تاریخ نہیں پڑھتے، لوگ کہیں گے جی ان کا نام تو ابو طالب تھا، عمران کیسے؟ عرب معاشرے میں ابھی تک ایک رواج ہے کہ لوگ ہمیشہ بڑے بیٹے یا بیٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مثلا میری بیٹی زہرا، میں ابو زہرا، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے بڑے بیٹے امام حسن، لہذا امام علی کا لقب کنیت ان کی تھی ابو الحسنین۔ حضرت ابو طالب کا جو بڑا بیٹا طالب تھا، اس وجہ سے حضرت ابو طالب کا لقب اور کنیت تھی ابو طالب، مگر حقیقت میں ان کا نام تھا عمران۔ یہ دشمن کی سازش ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل تشیعوں کی محفل میں نہیں جاتے چونکہ ان کے دل میں بغض ہے آل محمد کا۔ الحمدللہ پاکستان میں اور کشمیر میں سنی شیعہ کا اتحاد ہے اس بات پر کہ ہم سب آل محمد کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو آل محمد کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا لوگوں سے کہ ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ جہاں اللہ قرآن پاک میں مکمل سورت آل عمران کی نازل کر دے کہ ہم علی کے باپ کا نام لے قرآن میں، تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ عمران کا نام چھپ جائے، مگر ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ جو سورت ہے، یہ کل بھی آل محمد کے حق میں تھی، یہ آج بھی آل محمد کے حق میں ہے۔ قرآن جن کی گواہی دے، قرآن جن کو کہے کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے، وہ آل، اور ہم جو محرم کا چاند دیکھتے ہیں 8 ربیع الاول تک ہم مظلوم کربلا کے سوگ میں شامل ہوتے ہیں۔
کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنے آنسو اس آنکھ سے نکلتے ہیں؟ اپنی زندگی میں مظلوم کربلا کے توسل سے ایک انقلاب لے کر آئے ہیں۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان محرم کے مہینے میں داخل ہوتا ہے تو یہ نیت کرے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں۔ مولا جس حالت میں میں اس مہینے میں داخل ہو رہا ہوں، جب یہ مہینہ رخصت ہو جائے تو مجھے وقت کے امام کی معرفت عطا کرنا۔ محرم، سفر، کربلا ہمارے لیے انقلاب ہے۔ چونکہ کربلا کا واقعہ یا مظلوم کربلا کا کربلا جاننا فقط مسلمانوں کے لیے نہیں تھا۔ امام حسین اگر کربلا گئے تو انہوں نے انسانیت کو بقا دی، انسانیت کو بچایا ہے مولا نے۔ تو ہم سب باب الحوائج کے ماننے والے ہیں۔ آج آخر میں باب الحوائج کا علم بھی برآمد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ مولا کا علم آئے، میں حضرت عباس کی کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے نا سب کی؟ ساتھ ہے نا؟ ایک نعرہ سنائیں مجھے پھر۔ حیدری! ماشاءاللہ، باب الحوائج کے ماننے والے ہیں، باب الحوائج کے چاہنے والے ہیں، اور ہر مومن کے گھر کی زینت باب الحوائج کا علم ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس بات پر، اور یہ بے شک لوگ ہمیں اس جملے پر، مجھ پر بھی فتوے لگائیں اور آپ پر بھی فتوے لگائیں، ہمیں وہ جنت قبول نہیں جس جنت پر غازی کا علم نہیں۔ ہمیں ہمیں وہ جنت قبول نہیں جس جنت پر غازی کا علم نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سب پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں۔ پنجتن پاک کی محبت جو ہے انسانوں پر واجب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اگر قربا کے ساتھ مودت نہیں، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ اب میں فضیلت سنانے لگا ہوں حضرت عباس کی، جہاں پنجتن پاک کی محبت کو جمع کرے۔ توجہ سے سننا، پنجتن پاک میں کون ہے؟ رسول اکرم، مولا علی، سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین۔ جہاں پنجتن پاک کی محبت کو جمع کرے، اس جمع ہوئی محبت کو عباس کہتے ہیں۔ جہاں پنجتن کی محبت جمع ہو، اس جمع محبت کو بولے، اس جمع محبت کو عباس کہتے ہیں۔ کیسے عباس کہتے ہیں؟ لفظ عباس کے بلا عین، با، الف اور سین، چار حرف ہیں، عین، با، الف اور سین۔ میں بتانے لگا ہوں کہ پنجتن کی محبت کو کیسے جمع کریں، تو عباس کی محبت بنتی ہے، عباس بنتا ہے۔ اگر عباس کی عین علی سے لے، اگر عباس کی عین علی سے لے، اور عباس کا بے بطول سے لے، علی احمد سے لے، اور سین حسنین سے لے، اگر علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت ان کے ناموں کو جمع کرے تو عباس بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پنجتن
محبت کو جمع کرے وہاں عباس بنتا ہے۔ دنیا ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ حضرت عباس کون ہے۔ اگر دنیا سمجھ جاتے تو پھر جلوسوں میں عباس کے علم پر پابندیاں نہ لگاتے ہیں۔ مصائب کی راتیں ہیں، اور یقیناً جو ماتمی نوجوان دور سے آئے ہیں مولا عباس کے مصائب کے لیے آئے ہیں۔ اگر دنیا جان جاتی کہ عباس کون ہے تو عباس کے علم پر پابندیاں نہ لگتی۔ عزادارو، تھوڑی دیر میں حضرت عباس کا علم برآمد ہوگا۔ آپ سب باب الحوائج کے علم کو اٹھائیں گے، ماتم بھی کریں گے، گریہ بھی کریں گے۔ عزادارو، عباس کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملہ توجہ سے سننا۔ عباس کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آسرے پر زینب مدینے سے نکلی تھی۔ نہیں کہ ہم مولا عباس کے علم کو بلند کریں، یہ ان کی کرم نوازی ہے ہم پر۔ خاص طور پر جن سادات کے گھر میں یہ مجلس ہے، جن کے گھر سے یہ علم برآمد ہوگا آج، یہ ان کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ہم یہاں مل کے عباس کے مصائب میں شامل ہیں، عباس کے ذکر میں شامل ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں باب الحوائج کا علم برآمد ہوگا، آپ سب چومیں گے بھی، دیکھیں گے بھی۔ ذرا سوچیں، جب باب الحوائج کا علم خیام سے نکلا ہوگا تو سکینہ نے کس انداز سے دیکھا ہوگا؟ عزادارو، ہر کسی کو اجازت ملی لڑنے کی، مگر بہت مشکل سے حضرت عباس کو اجازت ملی۔ عزادارو، 9 محرم کو جب حضرت عباس مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو مولا کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت تو دیں ایک بار، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ مولا نے کہا کہ ہم جنگ کرنے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب مولا نے اجازت مانگی نا، امام حسین کہتے ہیں عباس جاؤ ان کے پاس اور جا کر ان سے کہہ دو کہ حسین ابن علی یہ چاہتا ہے کہ ایک رات کی مہلت مل جائے۔ صبح 10 محرم کو جب جنگ شروع ہوئی نا، تو علماء لکھتے ہیں سب سے زیادہ جو جلال تھا جس کے چہرے پر، وہ عباس کے چہرے پر تھا۔ مولا جلال میں تھے کہ اب میرے آقا حسین مجھے اجازت دیں گے، میں جا کر ان کو دکھاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ مگر عزاداروں، کیا عباس کو اجازت ملی؟ نہیں ملی۔ عزاداروں، بی بی فضہ نے آ کر حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، مرشد زادی زینب آپ کو یاد کر رہی ہے۔ مولا بی بی کی خیمے میں آئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے بی بی، اے میری آقا زادی، میرا سلام ہو آپ پر۔ بی بی فرماتی ہیں اے عباس، بچے خیام میں تھک چکے ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ ان کو پانی ملے۔ مولا رو کر فرماتے ہیں میں کتنی مرتبہ گیا ہوں حسین کے پاس مگر مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ عزاداروں، جس جملے پر ہم روتے ہیں، ایک 3.5 سال کی بچی آگے ہوئی، فرماتی ہے میرے چاچا عباس، اگر میں اجازت لے کر دوں تو کیا بچوں کے لیے پانی لے کر آئیں گے؟ مولا فرماتے ہیں یقیناً اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں پانی لے کر آ جاؤں گا۔ عزاداروں، آگے سکینہ، پیچھے عباس،
امام حسین کے خیام کے اندر داخل ہوئے، بی بی سکینہ رو کر فرماتی ہیں اے بابا حسین میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے سکینہ پھر ایک مرتبہ مجھے بتا کون پیاسا ہے؟ سکینہ رو کر فرماتی ہیں میرے بابا میرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ رو کر امام حسین فرماتے ہیں تیرا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر تجھے اتنا پیار ہے اس سے، ذرا دیکھ میرا 36 سال کا جوان بھائی۔ اللہ اکبر، میں کتنا پیار کرتا ہوں گا اپنے بھائی عباس سے۔ عزادارو آخر مولا کو اجازت ملی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ مولا نے جب اجازت دی نا حضرت عباس کو، حضرت عباس آگے ہوئے، ایک ہاتھ سے انہوں نے علم کو اٹھایا اور کندھوں پر انہوں نے مشکیزے کو رکھا، اور جب چلنے لگے نا عباس تو حضرت عباس نے اپنی تلوار کو اٹھایا۔ عزادارو تلوار کا اٹھانا تھا، امام حسین نے کہا عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہو، تلوار ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ایک جملہ امام حسین نے کہا جو آج تک ماتمیوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس جملے پر، ایک جملہ حضرت امام حسین نے کہا اے عباس یاد رکھنا آج جتنے لوگوں کو تو مارے گا کل شام غریبہ میں وہ زینب کو مارے گے۔ مولا عباس نے اپنی تلوار کو نیچے رکھا اور مولا نکلے، اور سیدہ سکینہ نے کیا کیا؟ عزادارو ذرا منظر بنائے، سیدہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، بچے جمع ہیں اور سکینہ کہہ رہی ہے ابھی میرے چاچا آئیں گے، میں آپ کو پانی دوں گی اور سب سے پہلے میں اپنے بھائی علی اصغر کو پانی دوں گی، سب سے چھوٹا ہے میرا بھائی علی اصغر۔ عزادارو یہاں بیویاں علم کو دیکھ رہی ہیں، حضرت عباس جب نکلے نا تو علم بلند تھا۔ عزادارو ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس کا علم جو ہے وہ ہلنے لگا۔ سیدہ سکینہ دیکھ کر فرماتی ہے اے بیویوں میرے چاچے عباس کی خیر ہو۔ عزادارو عباس پر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ظالم آگے ہوا، اس نے عباس کے دائیں بازو کو قلم کیا۔ زینب رو کے فرماتی ہے بیویوں اب آپ کے پردوں کی میں زینب شامل نہیں۔ ماتم عباس